بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ یہ دنیا اہل بیت سے مزین ہے اور اہل بیت سے محبت یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ شیعہ سنی اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، اس کا کیا حل ہے؟ ہر عالم کو اس پر بولنا چاہیے۔ اگر ہم گالیاں دیں، بد اخلاقیاں کریں، لڑائی جھگڑے کریں، قتل و قتال کریں، کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حل نہیں ہوگا۔ میرے دل میں کچھ باتیں آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ لڑائیاں اور جھگڑے ختم فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ جس طرح اہل بیت اور صحابہ آپس میں رہیں، ہم اسی طرح نہیں رہ سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، ایک دوسرے کو رشتے دیے، تو کیا ہم اس ترتیب پر نہیں چل سکتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو، عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں؟ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ نے، اہل بیت نے محبت کی، تو ہم کیوں لڑتے ہیں اور کب تک لڑیں گے؟ اور کیا لڑائی سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور غیر آج فلانے سنی ملک میں شیعوں کے استعمال کریں اور فلانے شیعہ ملک میں سنیوں کو ان کے خلاف استعمال کریں، تو لڑائی جھگڑے کا یہ بازار کب تک گرم رہے گا؟ چنانچہ حضرت علی حیدر کرار، نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، انہوں نے 9 شادیاں کی تھی، 31 اولاد تھی، اور حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ باپردہ، ان کے زمانے میں صرف وہی بیوی تھی، اور اس کے بعد کل 8 شادیاں کی ہیں اور 31 اولاد، بچے۔ ایک بچے کا نام ابو بکر ہے، 2 بچوں کا نام عمر ہے، ایک بچے کا نام عثمان ہے، ایک بچی کا نام عائشہ ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، البدایہ والنہایہ اور شیعہ حضرات کی کتاب انساب ابی طالب، تاریخ الیعقوبی، بحار الانوار، اس میں موجود ہے۔ حضرت امام کاظم کی اولاد کو دیکھ لیجئے، ہمارے سروں کے تاج امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے، اور زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے۔ تو وہ تو آپس میں محبت کرتے تھے، تو ہم لڑتے کیوں ہیں؟ حضرت جعفر طیار حضرت علی حیدر کرار کے بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ سے کس نے شادی کی بعد میں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی، وہی ایک عورت جعفر طیار کے پاس، پھر ابوبکر کے پاس، پھر علی حیدر کرار کے پاس۔ امام جعفر صادق، یہ ہمارے بزرگ ولیوں کے سردار، کیا ان کی جو والدہ تھیں محترمہ ام فروہ فاطمہ، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوتی اور نواسی نہیں ہیں؟ کتابیں دیکھ لیجئے، نقشہ دیکھ لیجئے، انساب نکال دیجئے۔ انہوں نے آپس میں رشتے دیے۔ حضرت علی حیدر کرار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹی دی، اس سے اولاد ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی حیدر کرار، نامدار، عزتدار، اہل بیت کے سردار، اس خاتون کو جو ان کی بیٹی ہے، عمر کی بیوی ہے اور عمر کا بیٹا بھی ساتھ ہے،
کوفہ ساتھ لے گئے. دیکھو کتنی محبت ہے, آپ سوچ لیں. اسی طرح عبداللہ ابن زبیر اور حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے سردار, نوجوانوں کے سردار, ان کی آپس میں رشتے ہوئے ہیں. خود دیکھ لیجئے, کتابوں کی اسٹڈی کیجئے. تو ہم کیوں لڑتے ہیں؟ اور انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی جی, ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی جی, ایک دوسرے کو رشتے دیے جی, ایک دوسرے سے محبت کی جی. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کے زمانے میں تقریباً 14 پاکستان فتح ہوئے ہیں. تو اہل بیت وہ اونچے کمانڈر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت اور شجاعت ان میں موجود تھی. کیا وہ 14 پاکستان فتح کرتے کرتے وہ ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ صحابہ اہل بیت اکٹھے ہوتے تھے, اکٹھے لڑتے تھے, اکٹھے لڑتے تھے اور کفر سے لڑتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, حسن حسین ابن عمر بچے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ راستے میں کھیل رہے ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں یا حسن یہ تو ہمارا ملازم ہے حضرت عمر, اور یہ بات عمر تک پہنچتی ہے. عمر فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ بات مجھے لکھ کے دے دو تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے. سبحان اللہ, کہ میں آپ لوگوں کا نوکر ہوں. کئی بار عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی. 9 پاکستانوں کے سربراہ ہیں, چیف جسٹس قاضی القضات حضرت علی حیدر کرار ہے. علی نے فرمایا کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا حیدر کرار نے, تو عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا, سب کو 500 روپے ملے, ابن عمر کو بھی, اور حسن حسین کو 1,000 روپے دیے گئے. ابن عمر نے کہا حضرت آپ نے یہ کیوں کیا, وہ تو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اہل بیت ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا جو باپ ہے ان کے باپ تک پہنچ سکتا ہے, ان کا جو نانا ہے محمد پاک, آپ کا جو نانا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے, ان کا جو ماموں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, آپ کا ماموں ان تک پہنچ سکتا ہے. کہ نہیں, کہ جاؤ میں نے ٹھیک کیا. سبحان اللہ. تو تمام صحابہ اہل بیت کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھ لیجئے یہ کیا چیز ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے, مسئلے پوچھتے. اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خط بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ایک آدمی ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, میراث کس طرح تقسیم کریں گے, خنثی مشکل ہے. آپ کو اللہ نے علم بھی دیا ہے, علم کے دروازے ہو, اور سب سے زیادہ علم میراث میں آپ ماہر ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انظروا الی مبالہ, آپ دیکھ لو کہ پیشاب کہاں سے نکلتا ہے. اگر مرد کی جگہ سے تو مرد کی میراث, عورت کی جگہ سے تو عورت کی میراث. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت علی حیدر کرار کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کی مدد کرتے تھے علمی. چنانچہ مسروق تابعی فرماتے ہیں شاممت کل الصحابہ, میں نے تمام صحابہ کو دیکھا, وجدت علمهم ينتهي الى 6, 6 آدمیوں کے پاس تمام صحابہ کا علم ہے. سبحان اللہ. اور 6 صحابہ کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ حضرت علی حیدر کرار اور عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے. دیکھو, تو یاد رکھو آپس میں محبت کرو اور لڑائی جھگڑے مت کرو. اور کب تک آپ غیروں کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے؟ اور علمی بات کرو, علمی تحقیق کرو.
قرآن کو حق جانو، حدیث کو حق جانو، اور ختم نبوت کو حق جانو، اور صحابہ اہل بیت سے دل سے محبت کرو۔ وہ آپس میں جس طرح رہیں ہم اس طرح آپس میں رہیں گے۔ انہوں نے جس طرح مل کر کافروں کو مارا، ہم مل کر کافروں کو ماریں گے، اور وہ طریقے سے ہم آگے چلیں گے، اور گالیوں سے، لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے مشورے دینے چاہیے اور مشورے لینے چاہیے کہ کس طریقے سے میرے اشکالات ہیں، آپ کے اشکالات ہیں، اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دو طرفہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، دو طرفہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تو اس سے ہدایت نہیں آئے گی۔ اگر صحیح طریقہ، دلیل کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں کمی آ سکتی ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہیں، یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ہم اب یہاں رہیں گے۔ منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، عیسائی، کچھ نہ کچھ خال خال۔ 53 شرائط میں صلح نہیں ہوئی کہ ہم اس طریقے سے آپس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ کتنا بڑا کارنامہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا، اور حسن حسین نے، دیکھو کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے، اور شرائط کے ساتھ، بغیر شرائط کے نہیں، بیعت کی امیر معاویہ کے ہاتھ پر، کہ اختلاف ختم ہو، اتفاق ہو۔ لیکن ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔